السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ آج ہم نے 20ویں پارے کی تلاوت کی ہے۔ سورہ النمل کا کچھ حصہ کل پڑھا تھا اور سورہ النمل کا ابھی بھی بہت سارا حصہ 20ویں پارے میں موجود ہے۔ جہاں سے 20ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے دلائل کے ساتھ توحید الوہیت کی دعوت کو بیان کیا ہے۔ دو چیزیں ہمیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی جو قسمیں ہیں، ان میں توحید ربوبیت یا توحید الرب وہ قسم ہے جو اکثر کافر اور مشرکین بھی مانتے تھے اور مانتے ہیں، یعنی اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری توحید ربوبیت میں آتی ہیں۔ توحید الوہیت اصل میں مطلوب ہے، جو کہ کلمہ بھی ہے۔ کلمے کا تقاضا بھی توحید الوہیت ہے، لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ دیکھیں اب یہودی سے پوچھیں، ہندو سے پوچھیں تو اسے کہ دنیا کس نے بنائی، یہ سورج کس کا ہے، یہ چاند ستارے کس کے ہیں، یہ موسم کون بناتا ہے بھیجتا ہے، تو وہ کہیں گے اللہ بناتا ہے، گاڈ یا جو بھی انہوں نے نام رکھا ہے اوپر والا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ توحید ربوبیت کو کسی حد تک لوگ مانتے ہیں، لیکن توحید الوہیت کی باری جب آتی ہے تو لوگ پھر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش کرتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور شرک عظیم ہے کہ وہ اللہ جو ساری دنیا کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اس کے در کو چھوڑ کر عبادت کی باری غیروں کے سامنے جھکا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن خلق السماوات والارض، یہ سوالیہ نشان ہے سارا۔ فرمایا کہ بتاؤ ذرا کہ کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے سوال کر رہا ہے، میرے سے، آپ سے، ہندو سے، کافر سے، یہودی سے، کہ امن خلق السماوات والارض، بتاؤ زمین اور آسمان کا خالق کون ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کون ہے جس نے آسمانوں سے پانی نازل کیا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، کون ہے جس نے یہ بڑے بڑے باغات، یہ کھیتیاں، یہ ساری ہریالی پیدا کی، کیا تم ان ہریالیوں کو بنا سکتے ہو؟ یہ سوال ہے اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سوال، یہ بیسیکلی یہ جتنی باتیں اللہ نے کی ہیں یہ توحید ربوبیت کے دلائل ہیں، کہ لوگوں سے اللہ نے پوچھا ہے بتاؤ کون ہے زمین آسمان کو پیدا کرنے والا، یہ درخت اگانے والا، یہ سمندر جاری کرنے والا، یہ نہریں جاری کرنے والا، یہ دریا جاری کرنے والا، یہ موسموں کا چلانے والا، یہ سردی گرمی کا مالک کون ہے؟ تو یقیناً سب ایک کا یہی کہنا تھا کہ اللہ۔ تو پھر آگے اللہ کہتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا تم پھر بھی، یعنی یہ ساری باتیں سمجھنے اور جاننے کے باوجود بھی جب عبادت کی باری آتی ہے تو پھر تم اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بناتے ہو۔ اچھا یہاں پھر ایک نقطہ بڑا زبردست ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے من دون اللہ نہیں فرمایا۔ شرک کی دو قسمیں ہیں عمومی، ایک کیا قسم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، یہ بھی شرک ہے، اور ایک کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا، یعنی اللہ کو بھی ماننا، اللہ کی عبادت بھی کرنا، نماز بھی پڑھنا، اور ساتھ اللہ کی صفتوں کو غیر اللہ کو بھی دینا، یہ بھی شرک ہے۔ یہاں اللہ نے کہا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بناتے ہو؟ اب یہ جو تھے مشرکین مکہ، جن کو پہلے نمبر پر اللہ نے یہاں مخاطب کیا ہے، تو یہ کیا کر رہی ہے، اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، یہ کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، ہم اللہ کی عبادت کی، حج بھی کرتے تھے، یہ بڑا کچھ کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کیا کرتے تھے، یہ لات، منات، عزا، یہ مختلف بت جو نیک لوگوں کی شکلوں پر بنائے گئے تھے، ان کی پرستش بھی اللہ کے ساتھ کرتے تھے، ان کی پرستش بھی اللہ کے ساتھ کرتے تھے۔ اچھا جس طرح آج کلمہ پڑھنے والا مسلمان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کے اوپر کیا ہے، گھٹ بندھا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے 5 تن پاک۔ اب اس نے کیا کیا، اس نے اللہ اکیلے کو چھوڑ کر 5 تن کو اپنا معبود بنا لیا، جس میں اللہ بھی شامل ہے اور ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سیدنا حسن و حسین، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 تن ہو گئے۔
اسی طرح تعویذ گلے میں لٹکایا ہوا ہے، اس میں جناب یا فلاں یا فلاں یا فلاں اور مختلف انہوں نے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، وہ جناب اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ساتھ وہ ان کو بھی پکار رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیں ہم اللہ کی عبادت یہاں کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد ہے اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا، یہی مقصد ہے نا، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے۔ اب کیا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی بھی خوشنودی حاصل کر رہا ہے اور دوسرے کی رضا بھی اسے مطلوب ہے۔ وہ فنا فی اللہ کی منزلوں میں، فنا فی الشیخ، اور پھر کس کس کے درجوں پر پہنچتا ہوا۔ اب دیکھیں نا، لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ جو علی حجویری ان کی قبر پر جا کر ان سے مانگتے ہیں، کوئی معین الدین چشتی ہیں ان کی قبر پر جا کر ان سے باقاعدہ ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں، ہماری جھولی بھر دیں، ہمیں اولاد عطا کریں، یہ باقاعدہ لوگوں کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں یا علی میری مدد کرو مشکل کچھ، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، آپ اللہ کے لیے میری مدد کریں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کلمے کا انکار کوئی نہیں، نماز روزہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کی صفتیں عطا کرنا یہ بھی شرک ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پکارنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، مانگنا کس سے؟ اللہ سے، جھکنا کس کے سامنے؟ اللہ سے۔ دعا کون سنتا ہے؟ اللہ سنتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کریں گے، اچھا پھر دوسرا بہانہ کہتے نہیں اسی انہوں نے عبادت نہیں کرتے، ہم ان کا وسیلہ بناتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کے وسیلے سے ہم مانگتے اللہ سے ہی ہیں۔ یہی سیم الفاظ مشرکین مکہ نے بھی میرے بھائیوں کہے تھے۔ آگے سورہ زمر آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان سے جب پوچھا جاتا ہے نا کہ تم یہ لات ہے، یہ لات جو تھا نا یہ میرے بھائیوں کو پتھر نہیں تھے، یہ حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، نیک بندہ تھا۔ یہ منات، یہ عزا، یہ دیوی تھی ایک۔ یہ یعوق، یعوث، نصر جن کا ذکر ہے، یہ سارے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بڑے متقی، پارسا، پرہیزگار میرے بھائیوں نیک لوگ تھے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ وہ ہیئت یا شکل یا انداز یا طریقہ مخلوق میں کسی کے لیے اختیار کرنا جو اللہ کے لیے خاص ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ہاتھ کس کے سامنے اٹھانے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ قیام اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، سورنا پکارنا اللہ، یہ خاص ہے نا اللہ کے لیے۔ یہ اتنا خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رتی برابر بھی گنجائش یا کسی دوسرے کو شریک رکھا ہی نہیں ہے، بالکل دو ٹوک توحید میں اس میں کوئی کجی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں۔ اگر کوئی کرے گا تو میرے بھائیوں وہ رگڑا گیا۔ جتنی دل ہے نمازیں پڑھے، جتنا دل ہے وہ کرنی بھرنی والا ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی یعنی ان نیک لوگوں کی عبادت نہیں کرتے، الا مگر لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی ٹالدا نہیں۔ گل سنی تسی؟ ہماری نہیں سنتا، ان کی سنتا ہے۔ جبکہ اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے ادعونی، پکارو مجھے، استجب لکم، میں تمہاری پکار سنوں گا، کہتا ہے نا اللہ۔ شارک کے قریب کون؟ اللہ۔ اچھا ایک اور آپ کو نقطہ سمجھاتا ہوں۔ آج قرآن میں نا بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے گفتگو کیا، فرمایا یسألونک عن الانفال، یہ نقطہ سب یاد کریں گے جی۔ اللہ کہتا ہے یسألونک عن الانفال، یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ اللہ اس کے رسول کی ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ یسألونک عن المحیض، یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں مختلف اللہ نے جملے اختیار کیے ہیں، اللہ کے نبی کے ذریعے بتایا ہے۔ وہاں عام مسائل ہیں۔ یسألونک عن ذی القرنین، یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں یہ حکم آ گیا۔ جب دعا کی باری آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یسألونک کا والا صیغہ لگایا ہی نہیں۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ دعاؤں میں نبیوں کو وسیلہ بنائیں گے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم آپ غور کریں، ان 507 آیتوں پر غور کریں۔ یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا یسألونک عنی، یہ آپ سے پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں، نہ اللہ نے کیا فرمایا جی؟ حافظ موجود ہے یہاں، اذا سألک،
وَإِذَا سَأَلَكَ میرے بندے پوچھتے ہیں، انی میں کہاں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے اللہ نے یہاں نکال کر ڈائریکٹ مخاطب کیا ہے لوگوں کو. وَإِذَا سَأَلَكَ میرے بندے پوچھتے ہیں، انی میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قَرِيبٌ میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. فلیستجیبوا لی میں اس کی دعا قبول بھی کرتا ہوں. ولیؤمنوا بی پھر یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. لعلہم یرشدون کہ یہ ہدایت والا سیدھا راستہ پا جائیں. اللہ نے صیغہ ہی بدل دیا، ڈائریکٹ لوگوں سے مخاطب ہوا. تو بات سمجھ آ گئی ہے. اللہ کہتا ہے الہ مع اللہ، کیا تم لوگوں کیا تم میرے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہو. بل ہم قوم یعدلون کیا تم قوم ایسی نہیں بنتے کہ تم عدل کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا امن جعل الارض قرارا، یہ سنیں اللہ کی توحید ربوبیت کے دلائل. امن جعل الارض قرارا، اللہ کہتا ہے کون ہے جس نے زمین کو قرار دے دیا، یہ تو ہلتی تھی. وجعل خلالها انہارا، جس نے اس میں دریا جاری کر دیے. وجعل لها رواسیا، اللہ نے اس میں پہاڑ گاڑ دیے. وجعل بین البحرین حاجزا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا سمندر جاری کر دیا کہ جس میں ایسی اوٹ ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی. ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یہ کڑوا ہے تو یہ میٹھا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. ہے ایک ہی سمندر، اور 1-2 کلومیٹر نہیں، ہزاروں کلومیٹر لمبا. آپ جہاں سے سیمپل لیں گے ایک سائیڈ والا میٹھا ہے دوسری سائیڈ والا کھارا ہے، کر کے دکھاؤ. سائنسدان مسلمان ہو گئے. ڈاکٹر مورس بکائلے علیہ رحمہ میرے بھائیو، اس نے کتاب لکھی اسلام قرآن بائبل اینڈ سائنس. فرینچ سائنٹسٹ تھا. میں نے اس کی کتاب سن 2001 میں پڑھی تھی انگلش کے اندر، پھر اردو میں ترجمے ہوئے اس کے. صرف اور صرف یہ سمندر کی حقیقت دیکھ کر میرے بھائیو وہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے. کہتا ہے یار حیران ہوں، پانی دونوں اکٹھے ہیں، اس کا کلر ہی الگ ہے، اس کا کلر ہی الگ ہے، اوٹ ان کے درمیان ہے، لیکن ہاتھ مارو تو اوٹ نظر نہیں آتی. کون ہے اس کو روکنے والا؟ ایویں رک گیا اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ کہتا ہے وجعل بین البحرین حاجزا. اوے دسو تے صحیح او سمندر دے وچ اوٹ کنے پائی ہے؟ کیڑا کرنی والا ہے؟ اللہ. جن کو تو کرنی والا بنا کر بیٹھا ہے اس کو تو اپنی ہوش نہیں کہ میرا کیا بنے گا. ہے کسی کو ہوش؟ اس کو تو اپنا بھی پتا نہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ نے فرمایا الہ مع اللہ، کیا تم پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتے ہو. بل اکثرهم لا يعلمون، تم میں سے اکثر وہ ہیں جو علم نہیں رکھتے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ. او لوگو مجھے یہ بتاؤ جب تمہیں کوئی پریشانی آ جائے کون ہے جو تمہاری پریشانی دور کرتا ہے. ویکشف السوء، تمہاری پریشانی کو کھول دیتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں ایک دوسرے کا خلیفہ بناتا ہے دنیا میں. ہے نا ہم خلیفہ، ابا جان، بیٹا، پوتا، پڑپوتا. ایک کرسی پر جو دادا بیٹھا کرتا تھا وہ بچے جناب 5 روپے دیا جائے. اسی طرح آج وہ بچہ اس کرسی پہ بیٹھا ہے اور دادا جی فوت ہو چکے، سیم جگہ لے لی اس نے. کل وہ مر جائے گا دوسرا آ جائے گا. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا ہمارے یہ ٹھکانے عارضی ہیں، ان کو عارضی سمجھ کر اصل ٹھکانے کی محنت کرنی ہے. یہ تو عارضی ٹھکانے ہیں، آج میرے پاس ہے کل میری اولاد کے پاس ہوگا، پرسوں کسی کے پاس ہوگا. ہم اس کے لیے زیادہ مصیبت کیوں کاٹیں؟ تو اللہ کہتا ہے کون ہے جو تمہیں خلفاء الارض بناتا ہے. الہ مع اللہ، کیا تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود بناتے ہو. قلیلا ما تذکرون، تم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو سوچ غور و فکر کرتے ہیں. آگے سورہ قصص ہے، اللہ تعالیٰ نے نا اپنے نبی کو مخاطب کیا. یہ بھی سن لیں آج. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ. اللہ کے علاوہ ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. نبیوں کا کام کیا ہے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو نصیحت کرنا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کی، بتایا. ہدایت اللہ دیتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا انک لا تہدی من احببت. اے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، پر جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین، اللہ کہتا ہے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں ہدایت دینی کنوں ہے، کون ہدایت والا ہے. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں سورہ عنکبوت ہے، سورہ عنکبوت کی آیت ہم پڑھ کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا مددگار بنا لیا. وہ لوگ
जिन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरों को मददगार बना लिया, कमसलिल अनकबूत, उनकी मिसाल तो ऐसे है जैसे मकड़ी की मिसाल है। मकड़ी नहीं होती जो जाला बुनती है, उसकी मिसाल मकड़ी की मिसाल है। इत्तखज़त बैतन, जो घर बनाती है, व इन अवहनल बुयूती लबैतुल अनकबूत, दुनिया में सबसे कमजोर घर उस मकड़ी का घर है, पर वो समझ रही होती है मैंने क्या शानदार चीज बना ली है। जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारता है ना, वो ये जाले के अंदर होता है, कमजोर से सहारे को पकड़कर अपने अल्लाह का सहारा छोड़ देता है ना शानदार मिसाल। क्या उस जाले की कोई हैसियत है? छोटा बच्चा ऐसे फूंक मारे वो गिर जाएगा। अल्लाह कहता है उस मकड़ी के घर की वही मिसाल है जो उसकी मिसाल है जो अल्लाह को छोड़कर गैरों के दर पे जाता है। दे आजे जी, ये मैं मर गया, इसको सजदे, राम को सजदे, घनश्याम को सजदे, कोई फायदा नहीं है। और मेरे भाइयों, जिंदा और जावेद रब जब तुम्हारे पास मौजूद है, तुम्हें जरूरत क्या पड़ी अपना ईमान बर्बाद करने की? तौहीद में पुख्ता हो जाओ, अकीदे में कमजोर नहीं होना। ईमान बनता ही तौहीद से है। सारे नबियों की यही दावत थी। और याद रख लें, हमारी नमाज, हमारे रोजे, हमारे अमाल में कमजोरियां, कमियां की सारी वजह क्या है? हमारी तौहीद कमजोर हो जाती है कई दफा। इसलिए इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। ये अमाल की जड़ है, ये अमाल की जड़ है। जब जड़ मजबूत होगी तो दरख्त, बिल्डिंग बहुत ऊंची बनेगी। अल्लाह ताला हमें नबियों वाला मनहज, नबियों वाला अकीदा, साफ सुथरी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखने की तौफीक अता फरमाए। हमें हर किस्म के ज़ाहिरी बातनी शिरक से महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला हमें लोगों को भी ये दावत देने की तौफीक अता फरमाए। आप मेरे भाइयों, ये आयत है, आप किसी मसलक का तर्जमा उठा के बंदे के सामने रखो, आप ना पढ़ें को जी ये ज़रा तर्जमा करके सुनाइएगा। वो जब तर्जमा करेगा तो यार अक्ल तो अल्लाह ने दी है ना, वो देखेगा यार वाकई अल्लाह ने बात तो दुरुस्त किया, अल्लाह का सहारा सबसे ज़्यादा है। मैं तो मकड़ी के सहारों के पीछे चल रहा हूँ, जिससे तू मांगता था वो भी मर गया, फिर जिससे तू मांगता था वो भी मर गया, तो तू जिंदा और जावेद से मांग, जो हमेशा है, हमेशा रहेगा, अल हय्युल क़य्यूम है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की हम्दो सना बयान करनी चाहिए कि हम सबको अल्लाह ने खालिस सुच्चा अकीदा अता कर दिया है और हमारे दिलों के अंदर कजी को दूर फरमा दिया है। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर।
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على نبينا محمد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح